وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ وذریاتہ واہل بیتہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون۔ حاضرین مجلس، قابل صد احترام علماء کرام، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس اللہ تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر جمع ہو کر دین کی کچھ معلومات حاصل کرنے کا شرف عطا فرمایا۔ جن بھائیوں نے اس پروگرام کے انعقاد کے لیے کوشش کی ہے، میں اللہ سے دعا گو ہوں کہ اللہ رب العالمین ان سب کی کوششوں کو قبول فرمائے، ان کی کوشش کو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت کی کامیابی کا ذریعہ بنائے۔ محترم ساتھیوں، میرا موضوع جو مجھ کو یہاں کے لوگوں نے دیا ہے، علم دین کس سے حاصل کریں۔ بڑا چھوٹا سا موضوع لگتا ہے بولنے میں، علم دین کس سے لیں۔ موضوع بڑا لمبا ہے، اور ابھی کا جو ہم یہاں وقت دیا گیا بولنے کے لیے، وقت بڑا مختصر ہے۔ اس موضوع کے بہت سے پہلو ہیں، اور میں نے اس سے قبل اس موضوع پر کئی ایک درس دیے بھی ہیں جو نیٹ میں موجود ہے۔ اگر میرا یہ عنوان سننے کے بعد آپ کو لگے کہ اس موضوع کو اور ہمیں سننا چاہیے، تو میرے وہ بیانات جو نیٹ میں ہیں اس کو حاصل کر کے آپ لوگ سن سکتے ہیں۔ قرآن کریم کی جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی ہے، بڑی توجہ کے ساتھ سنیے گا، وقت کم ہے، میں بہت اہم باتیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں فرمایا کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ مشہور سی آیت ہے۔ اب ایک سوال ہے کہ قرآن کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ علماء یہاں حاضر ہیں، میں غلطی کروں تو آپ لوگ حق رکھتے ہیں میری اصلاح کرنے کا۔ قرآن کی حفاظت کا کیا مطلب ہے؟ ہم لوگ عام طور پر یہ بول سکتے ہیں کہ اس کا ایک لفظ بھی کبھی نہیں بدلا جا سکتا، ایک آیت تبدیل نہیں کی جا سکتی، ایک نقطہ نہیں بدل سکتا، ایک زبر زیر اس کا نہیں بدلا جا سکتا۔ بات بالکل درست ہے، لیکن قرآن کی حفاظت کا مفہوم میں صرف اتنی سی بات شامل نہیں ہے کہ اس کے عربی متن کی حفاظت ہو جائے، بات ختم نہیں۔ قرآن کریم کی حفاظت کا جو اصل مطلب ہے یہ کہ قرآن کریم کا معنی اور مفہوم کی حفاظت ہو، اس کے تراجم و تفاسیر کی حفاظت ہو، اس کے ناسخ و منسوخ کی حفاظت ہو، اس کے امر و نواہی کی حفاظت ہو۔ یہ تمام باتیں قرآن کریم کی حفاظت کا حصہ ہیں، اور ان سب باتوں کے مجموعے کو اصل میں بولتے علم۔ آپ نے کبھی غور کیا اس بات پر؟ تو اب اس چیز کو دوسرے لفظوں میں بولے کہ علم کی حفاظت ذریعہ ہے قرآن کی حفاظت کا، علم کی حفاظت سبب ہے قرآن کی حفاظت کا۔ اگر ہم اس معاملے میں غیر محتاط ہوئے تو قرآن کی حفاظت کے مسئلے میں ہم غیر محتاط ہیں۔ یہ چھوٹی سی بات تو نہیں ہے نا؟ قرآن کی حفاظت کے مسئلے میں ہم لاپرواہ ہیں۔ اس لیے علم کی حفاظت کے تعلق سے بہت محتاط رہیں۔ حفاظت کا کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ علم کی حفاظت کا کہ علم کی حفاظت کا بہترین اور اچھا سا ایک مفہوم یہ ہے کہ ہمارے پاس جو علم آ رہا ہے وہ ایسا علم آئے جو علم بالکل درست ہو، جو صحیح علم ہو۔ اگر غلط علم ہم تک پہنچ رہا ہے تو پھر ہم علم کی حفاظت نہیں کر پائے۔ اب سوال ہے کہ صحیح علم کہاں سے ملے گا؟ اس کا آسان سا جواب ہے، جو لوگ علم کے مالک ہیں ان لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا۔
جو علم کے اہل ہیں ان لوگوں سے علم حاصل کیا جائے گا. اہل علم جس کو بولے ہم. آسان سا جواب ہے. میں اس طرح کی تفسیروں میں نہ جاتے ہوئے آپ کو ڈائریکٹ آپ کے اسلاف سے جوڑتا ہوں. بات کو سمجھیے گا. اس معاملے میں ہمارے اسلاف جو ہے نا بڑے محتاط، بہت محتاط رہے ہیں. ایک نام ہے امام خطیب بغدادی رحمت اللہ علیہ. اپنے زمانے کے بڑے عالم، بڑے فقیہ، محدث ہیں. اور 463 ہجری 463 ہجری ان کی تاریخ وفات ہے، سن وفات ہے. یعنی آج سے بہت پہلے کے ہیں. آج کل کی بات تو نہیں کر رہا ہوں، آج کل کی بات نہیں کر رہا ہوں. قریب آج سے قریب 950 سال یا اس سے بھی کچھ زیادہ پہلے کی شخصیت. انہوں نے اس موضوع پر 2 کتابیں لکھی ہیں اور الحمدللہ آج بھی وہ کتابیں موجود ہیں دنیا میں. ایک کتاب ہے الکفایہ فی علم الروایہ. جانتے ہیں 457 صفحے کی کتاب لکھی ہے صرف یہ مسئلہ ثابت کرنے کے لیے کہ آپ کو علم دین کہاں سے حاصل کرنا ہے. آج سے 950 سال پہلے 457 صفحے کی کتاب لکھی. دوسری کتاب لکھی الفقیہ والمتفقہ. 573 صفحات کی کتاب اب بھی نیٹ میں موجود ہے. صرف اس مسئلے کو بیان کرنے کے لیے کتاب لکھ دی کہ آپ کو دین کا علم کہاں سے حاصل کرنا ہے. کیا بولتے ہیں یہ لوگ غافل تھے اس معاملے میں. یہ لوگ جانتے تھے اس بات کو. یہ معاملہ امت جب تک صحیح طریقے سے سمجھے گی نہیں وہ اپنے علم کی حفاظت نہیں کر سکتی. یہ آج سے 950 سال پہلے. اور اوپر چلیے. ایک تابعی ہیں تبع تابعی عبد الرحمن ابن یزید ابن جابر رحمت اللہ علیہ. تبع تابعی جانتے ہیں کس کو بولتے ہیں؟ ایک تو صحابی ہیں جنہوں نے نبی سے دین لیا، ایک تابعی ہیں جنہوں نے صحابہ سے دین لیا، اور تبع تابعی ہیں جنہوں نے تابعی سے دین لیا. تابعی کے شاگرد کو تبع تابعی بولے. کیا بولتے ہیں معلوم؟ لا یؤخذ العلم الا من شہد له بالطلب. یہاں پہ ایک بات میں اور بولوں. یہ بات خطیب بغدادی کی اس کتاب الکفایہ فی علم الروایہ میں موجود ہے. اس کے علاوہ حلیۃ الاولیاء امام ابو نعیم اصفہانی کی کتاب ہے. اس کتاب کے جلد 5 صفحہ 179 میں یہ قول صحابی رسول جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بروی ہے. ایک صحابی کی بھی بات ہے. ابھی میں آپ کو ایک ترتیب بتانے کے لیے فوکس کر رہا ہوں. ایک تبع تابعی کی بات مان کر چلیں. کیا بولتے ہیں معلوم؟ انہوں نے کہا علم نہیں حاصل کیا جا سکتا سوائے ان لوگوں سے جن کے سے علم حاصل کرنے کی شہادت اس زمانے کے علماء دیتے ہیں. یہ تبع تابعی سکھا رہے تھے. آج کا دور تو نہیں ہے جو اتنے زیادہ فتنوں کا دور ہو. اس دور میں جو قریب ہے نبوت کے دور کے، وہ دور تو بڑا اچھا دور ہے نا. کہاں جو لوگوں کے تعلق سے اس زمانے کے معتبر علماء یہ گواہی دے، یہ شہادت دے کہ ان سے علم لیا جا سکتا ہے. علم صرف انہی سے لیا جائے گا. شہادہ ہم لوگ اردو زبان میں کیا بولتے ہیں؟ مدرسے سے جب علماء فارغ ہو کر نکلتے ہیں تو ان کو سند ملتی ہے. اس سند کو ہم عربی میں شہادہ بولتے ہیں. اس سند کو کیا بولتے ہیں عربی میں؟ شہادہ بولتے ہیں. اب بات آتی ہے با سند علماء سے علم لو. یہ بات آتی ہے، سنے آپ نے؟ کس سے علم لیا جائے؟ با سند علماء سے. تو یہاں پر ایک اشکال پیدا ہوتا ہے، یا پیدا کرتے ہیں لوگ، بولتے ہیں، یہ بات بولتے ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ با سند علماء سے علم لیا جائے، تو آپ بتاؤ یہ امام بخاری، امام مسلم، ان کے پاس کون سے مدرسے کی سند تھی؟ امام شافعی، امام مالک، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ علیہ مجمعین، ان کے پاس کس مدرسے کی سند تھی؟ با سند سے علم لینا ہے. ان کے پاس تو کوئی سند موجود نہیں. اصلاً یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے.
یہ ایک طرح کا دھوکہ ہے۔ باسند کا مطلب یہ نہیں کہ کسی مدرسے کی وہ سند لے کر آیا ہو، باسند کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے کے جو مشہور علماء ہیں وہ کہتے ہو کہ آپ اس سے علم لے سکتے ہو۔ ابھی شیخ نے آپ کو امام مالک رحمت اللہ علیہ کا کہا، وہ خود ماشاءاللہ بہت علم والے تھے لیکن لوگوں کو علم سکھاتے تھے نہیں، اپنے آپ کو روک کر گئے۔ جب 80 کے قریب اس زمانے کے اہل علم نے یہ گواہی دی کہ امام مالک اس قابل شخص ہے کہ اس سے علم لیا جا سکتا ہے، تب انہوں نے درس دینے کا کام شروع کیا۔ تو باسند کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ اس زمانے کے معتبر علماء، جو زمانے میں مشہور معتبر علماء ہوں، وہ کہیں کہ آپ فلاں سے علم لے سکتے ہو تو آپ لے سکتے ہیں، وگرنہ آپ کوئی ضرورت تھوڑی نہ ہے آپ کو کہ ہر کسی سے علم لے لیں۔ یہ کس کی بات ہوئی جی؟ ایک کس کی بات؟ ایک تبع تابعی کی نا۔ یہ تبع تابعی مطلب میں نے کہا 950 سال پہلے خطیب بغدادی بتایا تھا، یہ اس سے بھی پرانی بات ہو گئی۔ اور آگے چلے، اب ایک تابعی ہے ابو الزناد رحمت اللہ علیہ، تابعی ہیں مطلب صحابی کے شاگرد، کیا بولتے ہیں؟ ادرکت بالمدینۃ مئہ کلہم مأمون لا یؤخذ عنہم الحدیث وفی روایت لا یؤخذ عنہم العلم یقال لیس ہم من اہلہ۔ یہ قول جو ہے نا صحیح مسلم کے اندر موجود ہے، فاہم ہے؟ صحیح مسلم ہے، صحیح مسلم کا جب آپ مقدمہ پڑھیں گے اس میں بات موجود ہے۔ اب سنیے گا بات کو توجہ سے، کیا بات سمجھائی گئی۔ یہ ابو زناد یہ کیا فرماتے رحمت اللہ علیہ؟ کہا ادرکت بالمدینۃ مئہ، میں نے مدینہ کے اندر 100 کے قریب، ہم لوگ اپنی زبان میں سینکڑوں ایسے لوگوں کو پایا، کلہم مأمون، کہ وہ سب کے سب لوگ قابل اطمینان لوگ تھے۔ سب کے لوگ سب کیسے تھے؟ کوئی گمراہ نہیں تھا، کوئی غلط نہیں تھا، کوئی بے دین نہیں تھا، قابل اطمینان لوگ تھے کہ آپ ان کو بولے کہ ان کا عقیدہ درست ہے، وہ ہدایت پر ہے، ان کے اعمال درست ہے، ان کا تقوی و پرہیزگاری درست ہے، سنتوں سے وہ بچے ہوئے ہیں، کتاب و سنت کی اتباع کرنے والے، ہر طرح سے وہ قابل اطمینان لوگ تھے۔ لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص ان سے علم نہیں حاصل کرتا تھا، لا یؤخذ عنہم العلم، کوئی ان سے علم نہیں لیتا تھا، بلکہ یہ کہا جاتا تھا لیس ہم من اہلہ، ان کی تقوی، ان کا پرہیزگاری، زہد، ان کی عبادتیں، ان کی ہدایت پر ہونا، یہ سب اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن یہ اس چیز کے اہل نہیں کہ ہم لوگ ان سے علم دین لیں۔ صحیح مسلم میں یہ بات، ہم لوگ نہ پڑھتے ہوں تو وہ ہماری غلطی ہے۔ یہ بات کہاں پہ ہے؟ کس زمانے کی بات ہے؟ یہ تابعی کے دور کی۔ کس شہر کی بات ہے؟ کس شہر کی بات ہے؟ مدینہ کی۔ ایسا نہیں سمجھا رہے وہ کہ وہ کوئی گمراہ شخص ہے تو اس سے علم مت لو، ایسا نہیں بتا رہے ہیں، بلکہ کیا کر رہے ہیں؟ ایسے لوگ جو قابل اطمینان لوگ ہیں، اچھے لوگ ہیں، ہدایت یافتہ لوگ ہیں، ان لوگوں کے بارے میں بھی ہم کو احساس کر رہے ہیں کہ اگر وہ علم لینے کے اہل نہیں ہے تو آپ ان سے علم مت لو۔ اب یہ دیکھیں، یہ تبع تابعی کی بات ہو گئی، اور دوسرے تابعی بھی آ گئے جو ہم کو نصیحت کی ہے۔ آپ بتائیں، یہ دور جو ہوتا ہے نا تبع تابعی کا، تابعی کا، اس دور کو خیر القرون کہتے ہیں، صحابہ کے دور کو، تابعین کے، تبع تابعین کے دور کو خیر القرون کہتے ہیں۔ ہمیں خیر القرون کے لوگ سمجھا رہے۔ اب مجھے ایک بات آپ لوگ خود سوچ کے بتائیں کہ دین کے معاملے میں اگر ہم ان لوگوں کی بھی بات قبول کرنے کو تیار نہیں تو پھر کون سا شخص ہے جس کی بات ہم کو اچھی لگتی ہے؟ کون سا شخص ہے پھر دنیا میں؟ اور قدم آگے بڑھائیے۔ تابعی کے بعد اب آگے چلتے ہیں ہم صحابی پہ۔ صحابی میں نام لیں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ۔ اہل علم بیٹھے جانتے ہیں صحابہ اکرام میں سے یہ علماء صحابہ میں سے تھے، فقیہ صحابہ اکرام میں سے تھے، لوگ ان کے پاس علم حاصل کرنے کے لیے آیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کبار صحابہ اکرام میں سے، وہ کیا بیان کرتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں لا یزال الناس بخیر ما اخذوا العلم عن اکابرهم وامنائهم وعلمائهم فاذا اخذوا العلم عن اصاغرهم هلكوا۔ امام بیہقی رحمت اللہ علیہ اپنی سنن کے اندر ان کا ایک قول نقل کیے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لوگ برابر مسلسل بھلائی پر رہیں گے،
ہدایت پر رہیں گے، خیر پر رہیں گے، جب تک وہ علم کو حاصل کریں گے اپنے امانت دار اکابرین علماء سے۔ کون سمجھا رہے بات آپ کو؟ نبی کا صحابی ہے، نبی کا صحابی سمجھا رہا ہے۔ آج کیا ہو رہا ہے نا، ہم ایک الگ فکر میں اتنی ڈیپ میں چلے گئے، اتنے گہرے چلے گئے کہ صحابہ کے بھی اتنے اہم اقوال ہمارے سامنے آئے نا تو ہم کو لگتے ہیں یہ کیا بول رہے ہیں۔ لیکن یاد رکھے خیر اسی میں، بھلائی اسی میں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہو جائے وہ ہدایت پر ہے، خیر اسی میں۔ تو کہا عبداللہ ابن مسعود نے کہ لوگ برابر ہدایت پر رہیں گے، خیر پر رہیں گے، بھلائی پر رہیں گے جب تک علم حاصل کریں گے اپنے اکابرین امانت دار علماء سے۔ وَإِذَا خَذُوا عِلْمَ عَنْ أَصَاغِرِهِمْ، جب اپنے اصاغرین سے یعنی چھوٹے لوگوں سے علم لینا شروع کریں گے، ہلاکو تو وہ ہلاک ہو جائیں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے، وہ راہ سے بھٹک جائیں گے، وہ خیر سے محروم ہو جائیں گے، وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ اور آگے بڑھیں گے۔ کس کی بات ہو گئی؟ محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا، ادھر آئے۔ یہاں کے تو ہر شخص کو رکنا ہے نا، یہاں کے تو کوئی راستہ قیل و قال کا نہیں بچتا، کسی کے پاس کوئی آپشن نہیں رہتا کہ اب کچھ بولنے کی طاقت رکھے، کوئی مومن کے پاس نہیں بچتا۔ اللہ کے رسول کی حدیث دیکھیں، عن ابی امیہ الجمحی رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من اشراط الساعة ان یلتمس العلم عند الاصاغر۔ یہ بات امام ابن مبارک کی کتاب الزہد میں، خطیب بغدادی نے اپنی کتاب الجامع میں، اور اسی طرح امام طبرانی نے معجم کے اندر نقل کیا ہے۔ علامہ ناصر الدین البانی جامع الصحیح کے اندر اس حدیث کو صحیح قرار دیے۔ ابو امیہ الجمحی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کی نشانی ہے کہ لوگ اصاغرین سے، چھوٹے لوگوں سے علم حاصل کرنے کے لیے نکل جائیں گے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ تو اللہ کے رسول کے دیکھا دوسری حدیثوں میں یہ بات موجود ہے کہ قیامت کے قریب کیا ہوگا؟ یرفع العلم، علم اٹھا لیا جائے گا، یہ ہے حدیث میں۔ اور بخاری میں اس کی وضاحت ہے کہ علم کے اٹھانے کی شکل کیا ہوگی؟ علماء لوگوں کی اموات ہو جائیں گی۔ ہاں، پھر لوگ کیا کریں گے؟ علماء کی موتیں ہو گئیں، بھائی بخاری تو پھر بھی موجود ہے نا، مسلم موجود ہے، تفسیر ابن کثیر تو موجود ہے، علماء ہی ختم ہوئے ہیں، یہ کتابیں تو موجود ہیں نا، کتابیں موجود ہیں، علم کیسا ختم ہوا صرف علماء کے انتقال سے؟ ساری کتابیں جو علماء نے پڑھی وہ سب کتابیں موجود ہیں، پھر رسول اکرم یہ کیوں کر رہے علم ختم ہو جائے گا، علم اٹھا لیا جائے گا؟ جی ہاں، علم اصل میں علماء کے سینوں میں محفوظ ہے، علم اصل میں سینوں میں محفوظ، نزل بہ روح الامین علی قلبک۔ اس امت میں جو اصل علم ہے نا وہ سینے میں محفوظ چیز ہے، جو اللہ تبارک تعالیٰ علماء کے سینوں میں رکھتا ہے۔ یہ کتابیں سب موجود ہوں گی لیکن علماء کا جب انتقال کثرت سے ہونے لگے گا تو سمجھو علم دنیا سے اٹھایا جا رہا ہے، یہ اللہ کے رسول کی حدیث میں۔ پھر کیا ہوگا؟ علم اٹھا لیا جائے، کیا ہوگا؟ لوگ پھر کسی کے پاس جائیں گے، اس سے فتویٰ پوچھیں گے، وہ اس کو جواب دے گا، وہ خود بھی ہلاک ہوگا اور پوچھنے والے کو بھی ہلاکت میں ڈال دے گا۔ یہ رسول کی حدیث صحیح بخاری کی ہے نا، میں مفہوم پیش کر رہا ہوں، پر حدیث کائی کے صحیح بخاری کے۔ تو کہاں اصاغرین سے علم حاصل کریں گے ہلاک ہو جائیں گے۔ اصاغرین سے علم حاصل کرنا اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت کریں۔ اچھا یہ اصاغرین کیا ہے؟ اصاغر کہتے ہیں چھوٹے کو۔ اب دیکھ ہر چیز میں درجے ہوتے ہیں بڑے چھوٹے کے، ہر چیز میں درجے ہوتے ہیں۔ علم کے معاملے میں جب بڑا چھوٹا بولے تو یا عمر کی بات نہیں ہو رہی ہے۔ آپ دیکھیں امام ابو نعیم وہ کہتے ہیں قیل لابن المبارک، امام ابن مبارک رحمت اللہ علیہ سے سوال کیا گیا من الاصاغر، یہ اصاغر کون ہے؟ اصاغر کون ہے؟ انہوں نے فرمایا الذین یقولون برأیہم، جو لوگ اپنی منطق سے اپنے رائے سے دین کو سمجھاتے ہیں، یہ اصاغرین ہے۔ پھر آگے فرمایا فَأَمَّا صَغِيرٌ یروی عن کبیرن یا یروی عن اکابرہم لیس من الاصاغر، اگر کوئی عمر میں بھی چھوٹا ہے لیکن بڑے علماء سے علم حاصل کر کے آپ کو بتاتا ہے تو وہ عمر میں چھوٹا ہونے کے بعد بھی وہ اصاغرین میں سے نہیں ہے۔
کہ اصاغرین وہ لوگ ہیں جو اپنے منطق کے ذریعے، اپنے ہنر کے ذریعے، بولنے کا جو ہنر ہے اس کے ذریعے سے لوگوں کو دین سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، علم کی بنیاد پر نہیں۔ ہاں اگر کوئی لوگ ایسے ہوں جو اپنے اکابرین علماء سے علم حاصل کیا ہے اور وہ اکابرین ہم کو گواہی دیں کہ ہاں یہ اس قابل شخص ہے کہ اس سے علم لیا جائے، وہ عمر میں چھوٹا بھی ہوگا تب بھی اس کی گنتی اصاغرین میں نہیں ہوگی، اس سے علم لینا آپ کی ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ یہ بات کتنی ہوئی؟ تبا تابعی کی بات آ گئی، تابعی کی بات ہو گئی، صحابی کی بات ہوئی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہوئی۔ یہ سب کیا سمجھا رہے ہیں آپ کو؟ کیا بول رہے ہیں لوگ سب آپ کو؟ ارے میں اتنا بول رہا ہوں، کچھ سمجھ میں آ رہا ہے نہیں آ رہا ہے؟ کیا اکیلے بول رہا ہوں؟ کیا بول رہے ہیں سب لوگ؟ علم جو ہے، علم دین جو ہے، اس کو لینے کے معاملے میں ہم لوگ محتاط بنے۔ سیٹی مار رہا ہے مائی کیا؟ علم دین لینے کے معاملے میں ہم لوگ محتاط رہیں۔ ایسا نہیں کہ کسی سے بھی دین کا علم حاصل کر لیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ یہ بات قریب قریب نا قرآن کریم سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کے اندر بھی ذکر کی گئی ہے۔ میں آپ کو اشارہ کر دوں اس کی طرف۔ غزوہ تبوک میں کچھ صحابہ پیچھے رہ گئے تھے، غزوہ تبوک میں تو پھر بڑی سخت وعیدیں آئیں، ان کو سزا بھی ملی، ان کا بائیکاٹ کیا گیا۔ اس کے بعد یہ ہو گیا صحابہ اس معاملے میں بڑے محتاط ہوئے۔ اب کوئی بھی جنگ کا حکم ہوتا تو سب کے سب چلے جاتے ہیں، جنگ میں جاتے ہیں، جہاد میں جاتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے آیت نازل فرمائی کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ سارے کے سارے مومنین چلے جائیں، بلکہ مومنوں کی ایک جماعت جنگ میں جانے سے رکے، محمد رسول اللہ سے وہ دین سیکھے، پھر جو مجاہدین جنگ کر کے واپس آئے تو رسول سے سیکھنے والے لوگ ان لوگوں کو دین سکھائیں گے۔ لِيَتَفَقَّهُ فِي الدِّينِ، یہ جنہوں نے دین سمجھا نا، یہ لوگ اب دوسرے صحابہ کو سکھائیں۔ آپ لوگ اگر ان آیات کی تفسیر میں غور کرو گے تو علماء نے بہت سارے مسائل بیان کیے ہیں۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی کہ دین کے حاصل کرنے میں آپ لوگ یہ سمجھیں کہ دین جس نے سیکھا ہے بڑے سے، آپ اس سے دین سیکھیں۔ اس لیے بھی بات آ رہی تھی، شیخ کہہ رہے تھے کہ صحابہ اکرام جو ہے اس معاملے میں ایک دوسرے کی طرف بڑھا دیتے تھے۔ آپ مجھ سے پوچھنا ہے؟ نہیں، آپ فلاں سے جا کے پوچھو، وہ مجھ سے بڑے عالم موجود ہیں۔ یہ صحابہ کرتے تھے یہ کام۔ کبھی کبھی وہ اس معاملے میں اتنے محتاط ہوتے دیکھے، ایک کے پاس سوال کرنے والا تھا وہ دوسرے کے پاس پہنچا دیتے، آپ ان سے معلوم کرو۔ یہ ان کا جو ہے نا وہ تھا، اخلاص تھا، یہ ان کا تواضع تھی، خاکساری تھی۔ دوسرا کہتا فلاں کے پاس جاؤ، فلاں پھر واپس پہلے کے پاس پہنچا دیتا، آدمی گھوم کے وہیں آ جاتا تھا۔ اتنے وہ لوگ محتاط تھے لوگوں کے مسائل حل کرنے کے معاملے میں۔ یہ اکابرین کا کام ہے۔ اصاغرین کے پاس آپ جاؤ، آپ کچھ بھی مسئلہ پوچھو، ہاتھوں ہاتھ حل ہوتا ہے، ہاتھوں ہاتھ حل ہوتا ہے۔ وہاں پر مسئلہ نہ بتانے کو اپنی ذات کی توہین سمجھی جاتی ہے، یہ محسوس کیا جاتا ہے کہ یار عوام ہم کو بے علم کہے گی، کم علم سمجھے گی۔ تو وہاں پر یہ نہیں کیا جاتا کہ کوئی مسئلے کو کہہ دیا جائے کہ ہمیں نہیں معلوم، آپ علماء سے پوچھنا، اور فوراً مسئلہ حل کیا جائے۔ علم کی اہمیت کو اگر آپ سمجھیں گے تو آپ اس معاملے کو سمجھیں گے کہ آپ کو علم کس سے حاصل کرنا ہے، کہاں سے حاصل کرنا ہے۔ آپ جانتے ہیں خالص شہد کی اہمیت کو اگر ایک شخص محسوس کر لے کہ خالص شہد یہ کتنی اہم چیز ہے، تو اس کو حاصل کرنے کے لیے وہ کتنا محتاط ہوتا ہے، کتنی طریقے سے اس کی جانچ کرتا ہے، پڑتال کرتا ہے، یہاں تک کہ اتنا تک سوچتا ہے کہ میں اپنے آنکھوں سے اس کو ٹوٹتا ہوا، اس کو نکلتا ہوا دیکھوں اور وہاں سے خریدوں۔ علم کو کیا کہتے ہیں؟ آپ کا علم آپ کا دین ہے، آپ کا علم آپ کا ایمان ہے، آپ کا علم ہی آپ کا عقیدہ ہے، آپ کا علم آپ کے اعمال۔ اس کو دوسرے لفظوں میں کہ جیسا آپ کے پاس علم ہوگا آپ کا عقیدہ ویسا ہوگا، جیسا آپ کے پاس علم ہوگا آپ کے اعمال ویسے ہوں گے، آپ کے پاس جیسا علم ہوگا آپ کا دین ویسا ہوگا نا، آپ کا تقوی ویسا ہوگا جیسا آپ کے پاس علم ہوگا۔ یہ بالکل یقینی بات ہے۔ تو جو چیز آپ کا دین بن رہی ہے اس کو آپ کہاں سے حاصل کرنا چاہ رہے ہو؟ یہ فٹ پاتھ میں ملنے والی چیز تو نہیں ہے۔ جو چیز آپ کا عقیدہ بن رہی ہے اس کو کہاں سے حاصل کریں گے آپ؟ آج جو لوگ آپ کہتے ہیں کہ ان کے عقیدے خراب ہیں، وہ گمراہ ہیں، وہ غلط راستے پر ہیں، کیا ان کے پاس علم موجود نہیں ہے؟ کیوں کہ ان کے پاس علم نہیں؟ ہاں جی، وہ سب کتابیں جو آج ہم پڑھ کے آئے الحمدللہ وہ بھی پڑھے رہتے ہیں، ایسا تو نہیں کہ بے علم ہے، لیکن صحیح علم نہیں ہے۔ علم صحیح
وہ موجود نہیں. اسی لیے امام ابن سیرین رحمت اللہ علیہ کہے ان ھذا العلم دین فانظروا عمن تاخذون دینکم. صحیح مسلم میں بات موجود ہے کہ تمہارا علم ہی اصل تمہارا دین ہے. آپ دیکھو کہ اپنا دین تم کہاں سے حاصل کر رہے ہو. جیسا علم تمہارے پاس ہوگا تمہاری دینداری ویسی ہوگی, تمہارے پاس ویسا دین ہوگا, تمہارے عقیدے ویسے بنے. غلط آدمی سے علم حاصل کرو, 100% یہ طے رکھ لو کہ آپ کا عقیدہ غلط ہوگا, آپ کا دین غلط ہوگا. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ نے ہم کو یہ بات بولی کہ جب اساغرین سے علم حاصل کریں گے تو آپ ہلاک ہو جائیں گے. ایک اور چیز میں 2-4 منٹ اور لیتا ہوں آپ کو. دیکھیں ایک چیز ہے کتاب کے ذریعے علم حاصل کرنا. ایک ذریعہ ہے, بہترین ذریعہ ہے کتاب. ہم بڑے بڑے علماء کی کتابیں پڑھ سکتے ہیں, اس سے علم حاصل کر سکتے ہیں. لیکن فقط کتاب کے ذریعے علم حاصل کر کے ہم خود کو اس قابل نہیں سمجھ سکتے کہ اب ہم اس لائق ہو گئے کہ لوگوں کو, نہیں, اس قابل ہم نہیں بن سکتے. ٹھیک ہے, اپنے مطالعے کے لیے ہم کتاب پڑھیں, اس سے نہیں روکا جا سکتا, لیکن اس کو پڑھ کر خود کو ایسا نہیں سمجھنا کہ اب ہم بڑے عالم بن چکے ہیں. کوئی کتاب پڑھ کے بڑی بڑی باتیں کرتا ہے تو پھر ہم بھی اس کو اس لائق نہیں سمجھے کہ یار یہ بڑا علم والا شخص ہے, اس سے ہم کو علم نہیں. سعید ابن عبدالعزیز تنوجی تبع تابعی ہیں, کہتے ہیں لا تاخذ القرآن من المصحف ولا العلم من صحفی, کہ جو صرف مصحف دیکھ کر قرآن سیکھ گیا ہے آپ اس سے قرآن مت سیکھنا, آپ اس سے قرآن کا علم مت لینا. اور کہا ایسے ہی جو کتابوں کی ورق گردانی کر کر کے کتابیں پڑھ کے علم حاصل کر لیا, ایسے شخص سے بھی علم سیکھنا مت. جی ہاں, یہ چیز ہم لوگ سمجھنے والے بنے. یہ ایک تبع تابعی ہم کو سمجھا رہے. جی یہ بات میں بولوں تو لگتا ہے یار یہ ان کی کیا ویلو ہے, ان کی کیا اوقات ہمارے سامنے, یہ کون سی بات سمجھا سکتے ہیں. یہ بات کون سمجھا رہا ہے آپ کو, کون سمجھا رہا ہے بات؟ ارے جن کے زمانے کو رسول خیر القرون کہہ دیے نا, وہ لوگ ہم کو یہ سمجھا رہے ہیں. ایک عالم گزرے ہیں امام ابو احمد العسکری رحمت اللہ علیہ, 382 ہجری ان کی وفات ہے. کتنی؟ 382 ہجری. انہوں نے کتاب لکھ دی, 111 صفحے کی کتاب اب بھی نیٹ میں موجود ہے, اب بھی موجود ہے, دستیاب ہے کتاب. 111 صفحے کی کتاب کا نام لکھا اخبار المصحفین, اخبار المصحفین. اور کتاب میں ایسے لوگوں کے نام لکھے قریب 300 سے کچھ کم زیادہ جو لوگ کتاب پڑھ کر عالم بنے تھے, اور انہوں نے لکھا کہ ان لوگوں نے پھر دین کو سمجھانے میں کتنی زیادہ غلطیاں کی. ایک ایک کا نام لکھتے گئے, اس کی غلطیاں بتاتے گئے, اور ہم امت تک ایک پیغام پہنچائے محمد رسول اللہ کی اس امت تک کہ لوگوں, ایسے لوگوں سے تم نہ علم لینا وغیرہ, وہ اتنی بڑی بڑی غلطی کریں گے. دین کا معاملہ ہم لوگ نہیں سمجھتے. دین کا معاملہ, عقیدے کا معاملہ, ایمان کا معاملہ ایسا ہے آپ کے پاس بہت اچھے عقیدے کی باتیں موجود ہوں, ایک خراب بات آ جائے تو وہ ایک خراب ساری اچھائیوں کو برباد کر. یہ کب ہے؟ یہ 382 ہجری ان کی وفات ہے. ظاہر بات ہے کتاب اس سے پہلے لکھی ہوگی, پھر بھی موٹے انداز میں بولے کہ 4 صدی ہجری میں کتاب لکھ دی جس میں انہوں نے ایسے لوگوں کے نام لکھ دیے. ایسے لوگ اس وقت بھی موجود تھے تو کوئی کتاب پڑھ کر بولتے ہم لوگ. وہ سنن دارمی کے مقدمے میں ایک واقعہ ہے نا, سند میں اس کے کچھ کلام ہیں لیکن بڑی عبرت والے بات ہے. ایک شخص مدینہ میں آیا باہر سے, اور مدینہ میں آ کر قرآن کی تفسیر سنانے لگا صحابہ کو, تابعین کو. حضرت عمر کے دور خلافت میں قرآن کی تفسیر, کیا بری چیز ہے قرآن کی تفسیر کرنا. حضرت عمر بن خطاب کو پتہ چلی, اس کے پاس سننے والے بھی آ رہے ہیں, بھیڑ بھی لگ رہی ہے. بھیڑ لگی, وہ مشہور ہو گیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کو خبر لگی کوئی ایسا شخص آیا قرآن کی تفسیر کرتا ہے. بعض کتابوں میں بات موجود ہے کہ متشابہ آیاتوں کی بھی وہ تفسیر بیان کرتا ہے. عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے اس کے تک آئے اور راستے سے کھجور کی بہت ساری لکڑیاں اکٹھا کر لی, اور اس سے آ کے پوچھا تم کون. اس نے جیسا وہی نام بتایا جو عمر بن خطاب کو معلوم پڑا تھا, فوراً لکڑی لیے اور اس کو سر میں مارنا شروع کیے. اتنا مارے خون سے نہلا دیے, اور اس کو بولے کہ اپنا سامان اٹھاؤ اور مدینہ سے اتنا دور چلے جاؤ کہ مدینہ کے لوگوں کو تمہاری خیر خبر کا بھی پتہ نہ چلتا. کیا عمر کو قرآن سے دشمنی تھی؟ قرآن کی تفسیر سے دشمنی تھی؟ ہاں, کیوں کیا عمر بن خطاب نے ایسا کیوں کیا؟
اللہ کے بندوں کچھ ہم لوگ سمجھے، کچھ سوچے۔ ایک چیز اور میں دیکھیں، امام مجاہد رحمۃ اللہ علیہ کون ہے؟ عبداللہ ابن عباس کے شاگرد امام مجاہد، تفسیر کے امام مانے جاتے ہیں امام مجاہد رحمۃ۔ یہ اپنے زمانے کے لوگوں کو ایک مسئلہ سمجھاتے ہوئے بات کہتے ہیں، ذہب العلماء فلم یبقی الا المتکلمون۔ انہوں نے اس وقت جو بات بولی نا، ایسا لگتا ہے بالکل آج کے دور کی بات کہی جا رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ علماء تو چلے گئے، اب تو صرف یہ کلام کرنے والے، بولنے والے لوگ بچے ہیں، گفتار کے غازی لوگ، جن کو بولنے کا خوب اچھا ہنر ہے، واقعی بہت اچھا ہنر ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو ایسے لوگ بچے ہیں، ایسے لوگوں کو تم باتیں سنتے ہو، ان کے بولنے کا ہنر بڑا اچھا ہے، آپ محسوس کرتے ہو کہ یار واقعی بڑے علم والے، یہ لگتا ہے بڑے علم والے لوگ ہیں، بڑی اچھی اچھی باتیں بول رہے ہیں۔ نہیں، انہوں نے کہا ذہب العلماء، علماء چلے گئے، یہ تو صرف باتیں کرنے والے، کلام کرنے والے لوگ ہیں۔ اور فرمایا وَمَا الْمُجْتَهِدُ فِيكُمْ، آج تم جن کو مجتہد سمجھ بیٹھے ہو، بڑا علم والا، بڑا فقیہ سمجھ بیٹھے ہو، إِلَّا كَلَاعِبِ فِي مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تمہارے پہلے کے لوگ جو کھیل کود کرنے والے لوگ تھے۔ کون سے لوگ؟ کھلاڑی لوگ جو تھے نا گزرے ہوئے پہلے کے، کہا کھلاڑیوں کے پاس اس سے زیادہ علم ہوتا تھا جن کو آج تم مجتہد بول رہے ہو۔ پھر علماء کی بات جانے دو، پہلے کے جو کھلاڑی لوگ تھے وہ تمہارے علماء اور مجتہدین سے بھی زیادہ علم رکھا کرتے تھے، کہا تم ان کے بارے میں سوچتے ہو ان سے علم حاصل کریں گے؟ اس معاملے میں محتاط رہے دوستو، یہ اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں، علماء بیٹھے ان کا کوئی فائدہ نہیں، آپ اگر صحیح علم حاصل کریں گے تو آپ کا فائدہ ہے۔ اور یہ بات کو ہماری بات کہہ کے سنیں گے تو شاید رد کرنے کا شوق پیدا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس بات کو آپ سمجھے، میں نے جیسا بتلایا کہ تبا تابی بولتے، تابی بولتے، صحابی بولتے، خود نبی بولتے، خود قرآن اس طرف اشارہ کرتا ہے، تو پھر آپ سمجھے۔ اچھا، ایک چیز کی میں وضاحت کرتے ہوں، شیطان نے آیت الکرسی کا مسئلہ سمجھا دیا تھا، یہ بات مشہور ہے، کچھ ہمارے ہاں بھی لوگ یہ بات بولنے لگے کہ بھائی جب شیطان سے آیت الکرسی کی فضیلت لی جا سکتی ہے تو پھر تو کسی سے بھی علم لیا جا سکتا ہے۔ لیکن نہیں، وہ بات سمجھنے میں ہم کو غلطی ہوئی ہے۔ شیطان نے ہی کیا تھا نا کہ ایک صحابی نے اس کو پکڑا، 2-3 رات تک مسلسل پکڑے، تب اس نے کہا کہ میں تم کو ایک آیت بتلاتا ہوں جو کلام پاک کی ہے، تم پڑھو تو تمہارے گھر کی حفاظت ہوگی۔ انہوں نے آیت الکرسی بتلایا۔ علم بولتے کس کو ہیں؟ علم کس کو بولتے ہیں؟ بتاؤ جی، علم کس کو بولتے ہیں؟ ایک موٹے انداز سے علم دین کس کو بولتے ہیں؟ بھئی اللہ کے نازل کردہ باتوں کو علم بولتے ہیں، قرآن کو علم بولیں گے، حدیث کو علم بولیں گے، یہ بات بالکل طے نا۔ سوال یہ ہے کہ وہ جو شیطان نے جو بات بتلائی تھی، وہ بات کیا اس سے پہلے قرآن کی کوئی آیت یا کسی حدیث میں موجود تھی؟ آپ کو وہ فضیلت جو ہے نا کوئی دوسری حدیث میں ملی کہیں جو آپ بول سکے کہ یہ اس سے پہلے سے موجود ہے؟ کہیں موجود تھی کیا؟ نہیں، کہیں موجود نہیں تھی۔ پھر کون سا علم دیا شیطان نے آپ کو؟ کون سا علم دیا؟ وہ تھا ہی نہیں، علم کے نام پر کوئی ایسی چیز دنیا میں موجود ہی نہیں تھی، دیا کون سا علم آپ کو اس نے؟ ہاں نہیں، شیطان نے اپنا تجربہ آپ کے سامنے پیش کیا، اس کو معلوم ہے کہیں آیت الکرسی پڑھ لے تو اس کو ڈنڈے پڑتے ہیں، اس نے اپنا تجربہ رکھا کہ بھائی ہم کو ڈنڈے پڑتے تو ہم بتلا رہے ہیں، وہ کوئی علم نہیں تھا، اس نے اس چیز کو کوئی شریعت کہہ کے دین کہہ کے ان کو نہیں سمجھایا تھا۔ ہاں، شیطان نے صحابی کو بات بتلائی تھی تو کوئی دین یا شریعت کہہ کے نہیں سمجھایا تھا، اس نے تو بس یہ بتلایا تھا بھائی تو ہم جیسے چوروں سے بچنا چاہتا ہے تو یہ پڑھ لے، یہ پڑھ لو گا تو ہماری ٹھکائی خوب ہوگی، اس نے بس یہ بات سمجھانا چاہا۔ ہم کہتے ہیں وہ چیز شریعت کب بن گئی؟ جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصدیق کر دیے تو اب وہ بات ہمارے لیے شریعت ہو گئی، اب وہ بات ہمارے لیے علم ہو گئی، اب وہ بات ہمارے لیے دین ہو گئی، ورنہ شیطان کی بات ہمارے لیے دین نہیں تھی، شریعت نہیں تھی، علم نہیں تھی، کچھ بھی نہیں تھی۔ تو ایسی بیوقوفی مت کرے، آپ محدثین کے کردار کو اپنائیں، پہلے راوی کو پرکھو، بعد میں اس سے حدیث لو۔ ایسا نہیں کہ پہلے اچھی باتیں لے لو، بعد میں سوچتے رہیں گے بولنے والا اچھا ہے کہ غلط ہے، پہلے بولنے والے کو پرکھو۔ سب محدثین کا ہی کردار ہے۔ میرے بات عبدالحمید مدنی صاحب کا بیان ہے اور آپ لوگ منتظر ہیں، میں محسوس کرتا ہوں ان کا بیان سننے کے لیے، اس لیے میں اپنی بات کو ہی مکمل کرتا ہوں۔ دعا ہے اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ علم دین کے معاملے میں ہمیں حساس اور محتاط بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔